جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اگر روٹھے تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخہ کاٹنے والی بوڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلے تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ ماں کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بوڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے مشکل سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بوڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بوڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بوڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکرا دیا؟ قصاب بولا اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ میں بلال ہوں۔ حبشہ میرا وطن تھا۔ میرا ابا کا نام ربا تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میری آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی۔ بھیڑ بکری گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کم تر تھا۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی۔ اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ ماننے کا تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محنت کی بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، ورنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا اور دوسری بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھا اور مجھے اس بے قدری سے مارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہیں تھی۔ مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔